اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مختلف معجزات عطا کیے جو مخالفین کو اس طرح لاجواب کرتے کہ وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں بلکہ اس خدا کا ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ان کے پاس بھیجا۔ معجزہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اس کی سچائی کے ثبوت کے طور پر اس کی دعوت کے آغاز ہی میں عطا کر دیتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کا عصا۔ دوسرا معجزہ وہ ہوتا ہے جو قوم کے مطالبے پر اتمام حجت کے طور پر رسولوں کو دیا جاتا ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ یہ دوسری قسم کا معجزہ جب ظاہر ہو جائے اور قوم پھر بھی سرکشی سے باز نہ آئے تو اس کی مہلت عمل ختم کر کے قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ قوم کے مطالبے پر کوئی معجزہ دکھانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی قسم کا معجزہ عطا کیا جو نہ صرف آپ کے مخاطبین کے لیے آپ کی سچائی کا ایک کھلا ثبوت تھا بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ معجزہ قرآن مجید کا تھا۔ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، مگر اس میں کیا بات معجزاتی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے کئی پہلو ہیں، ان میں سب سے اہم وہ ہے اور پہلا وہ ہے جس نے اس کے اولین مخاطبین کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس بات کو ہمیں ذرا تفصیل سے سمجھنا ہوگا۔ عربوں میں شعر و خطابت کا بڑا ذوق تھا، وہ کلام کی باریکیوں کو سمجھتے اور اس کے حسن پر بھرپور داد دیتے تھے۔ وہ اپنے شعراء کے اعلیٰ ترین کلام کو اپنے مذہبی اور سیاسی مرکز یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں پر آویزہ کر کے اس کی عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ ان عربوں میں جب قرآن نازل ہوا تو بلا شبہ اس کی دعوت بڑی پاکیزہ اور دلائل بہت معقول تھے، مگر جس چیز نے لوگوں کو فوراً قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا وہ اس کا طرز و آہنگ اور حسن بیان تھا۔ یہ کلام اسی زبان میں تھا جو اہل عرب کی تھی، مگر قرآن کی صورتوں میں اسلوب کی ندرت، زبان کی فصاحت، مدعا کی بلاغت، لہجے کی چاشنی کے ساتھ طرز بیان میں جو موسیقیت، ادبیت اور مقصدیت بیک وقت موجود تھیں، انہوں نے اس کو زبان و بیان کا ایک لافانی معجزہ بنا دیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے خود کو اللہ کا رسول اور اس کلام کو خدا کے کلام کے طور پر پیش کیا۔ گنتی کے چند لوگ آپ کی بات تسلیم کر کے آپ پر ایمان لائے، باقی قوم نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر کے پیش کر رہے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اس دعوے میں تم سچے ہو تو ایسا کلام خود بھی بنا لو، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعما ہیں انہیں بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو کتنا آسان موقع دے دیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی علمی اور اخلاقی اساس کو ڈھا دیں۔ وہ زبان و بیان کے ماہر تھے، ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایسا یا اس سے ملتا جلتا کوئی کلام بنا لیتے۔ کیا قریش مکہ نے کبھی قرآن کا جواب دینے کی کوشش کی؟ نہیں، قریش نے ایسی کوئی کوشش کبھی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے، اس میں لازماً ناکام ہوں گے، اور باقی عرب جان لے گا کہ قرآن مجید کی بات کتنی سچی تھی، اور قریش کا جو دعویٰ تھا کہ حضور کے اوپر یہ کوئی الہام ہوتا ہے جنوں کا یا اس نوعیت کی کوئی الزام تھے، وہ سب غلط ثابت ہو جائیں گے۔ قریش نے نبی کی دعوت کا انکار کیا، خارق العادات معجزات مانگے، فرشتوں کو سامنے لانے کا مطالبہ کیا، آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا، اس دعوت کی بدترین مخالفت کی،
ایمان لانے والوں کو مارا پیٹا، قید و بند میں ڈالا، تشدد کر کے مار ڈالا، مسلمانوں کا اجتماعی بائیکاٹ کیا، گھر بار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کر دیا، ان کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں سے جنگیں کی، غرض سب کچھ جو وہ کر سکتے تھے کیا، مگر قرآن کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی، جبکہ قرآن میں بار بار ان کو چیلنج دیا گیا کہ پورا کلام نہ صحیح تو 10 صورتیں، 10 نہ صحیح تو ایک صورت ہی اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ مگر سر آج کل تو قرآن مجید کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور انٹرنیٹ پر خاصا مواد موجود ہے جو اس بات کا کلیم کرتا ہے۔ جی آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، قریش مکہ نے تو ایسی کوئی کوشش کی نہیں تھی، لیکن آج کل کے معاندین اسلام یہ کام کرتے ہیں۔ ایسے مخالفین اسلام اپنی طرف سے قرآن مجید کے الفاظ و اسالیب مستعار لے کر کچھ قافیہ پیمائی کرتے ہیں اور ایک احمقانہ فخر کے ساتھ اسے قرآن کے جواب کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر یہ کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ قافیہ پیمائی وہ کرتے ہیں، قریش مکہ نے شعر و ادب پر ان سے 1000 گنا زیادہ مہارت ہونے کے باوجود ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا کوئی انسان اسلام کا اتنا شدید مخالف نہیں ہو سکتا جتنا سخت مخالف قریش مکہ تھے۔ قرآن نے قریش مکہ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا کر دیا تھا، اس کی دعوت نے ان کے گھروں میں تقسیم پیدا کر دی تھی، کہیں باپ مسلمان تو کہیں بیٹا، کہیں شوہر تو کہیں بیوی، کہیں والدین تو کہیں اولاد، ہر خاندان میں جھگڑا تھا اور ہر قبیلے میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ قرآن قریش کے مذہب اور ان کی مقدس شخصیات کو باطل قرار دے چکا تھا۔ قرآن نے ان کے مذہب ہی نہیں، ان کے تہذیب، ان کی روایات، ان کے قانون سب کو چیلنج کر دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر قرآن ان کی بقا کے لیے خطرہ تھا، جو عاد و سمود اور دیگر اقوام کی داستانیں سنا کر بار بار یہ دھمکی دے رہا تھا کہ وہ ایمان نہ لائے تو ان کا نام و نشان بھی ایسے ہی مٹا دیا جائے گا۔ ایسے میں قرآن نے بار بار چیلنج دے کر قریش کو ایک آسان راستہ دکھا دیا تھا کہ قرآن کا جواب دیں اور مسلمانوں کی اخلاقی حیثیت کو ختم کر دیں، مگر قریش نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ خیال رہے کہ جس دور میں قرآن یہ چیلنج دے رہا ہے، یعنی مکی دور، اس میں مسلمانوں کے پاس کوئی مادی طاقت اور زور نہیں تھا، وہ تعداد میں بہت تھوڑے اور کمزور تھے، ان کا کل سرمایہ ان کے نبی کی اخلاقی حیثیت تھی۔ ایسے میں قرآن کا جواب پیش کر کے یہ حیثیت ختم کرنا انتہائی آسان تھا، مگر قریشی جانتے تھے کہ انہوں نے کوئی جواب پیش کیا تو زبان و بیان کا شہدا سارا عرب پکار اٹھے گا کہ یہ قرآن کے مقابلے کی چیز نہیں، یوں انہیں شکست ہو جائے گی۔ انہوں نے اس چیلنج کے جواب میں خاموشی ہی میں عافیت سمجھی۔ ان کے اپنے لوگ جب ان سے کہتے کہ ہم قرآن کا جواب کیوں نہیں دے رہے، تو وہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے کہ یہ جادو ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کبھی کہتے کہ یہ خیالی خواب ہیں جن کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، کبھی کہتے کہ یہ تو شاعر ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے۔ وہ ظالم چپکے چپکے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی کیا، یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، پھر کیا آنکھوں دیکھتے اس کے جادو میں پڑتے ہو؟ یہی نہیں کہ صرف جادو کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ بھی کہ اس نے اپنی طرف سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ یہ محض ایک شاعر ہے۔ سو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہمارے پاس اسی طرح کی کوئی نشانی لائے جس طرح اگلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ اس طرح کے ان کے الزامات قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی نقل ہوئے ہیں، جن میں حضور کو معاذ اللہ کبھی کاہن کہتے اور کبھی دیوانہ، یوں اپنے لوگوں کو چند بے معنی الفاظ بول کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر لوگ دل ہی دل میں اعتراف کرنے پر مجبور تھے
کہ قرآن مجید انسانی کلام نہیں بلکہ آسمانی معجزہ ہے۔ ایسے کچھ لوگوں کا اعتراف تاریخ کے ریکارڈ پر آ گیا ہے۔ مثلا لبید بن ربیعہ وہ شاعر تھے جن کے کلام کی عظمت کے اعتراف میں اسے ریشمی کپڑے پر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا۔ یہ وہ اعزاز تھا جو اسلام سے پہلے گنتی کے چند لوگوں کو حاصل تھا۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں اشعار نہیں کہتے تو جواب دیا کہ کیا قرآن کے بعد بھی شعر کہنے کی گنجائش رہی ہے؟ یہ ایک ماننے والے کا اعتراف ہے، اور ایک اعتراف ایک نہ ماننے والے سردار ولید بن مغیرہ کا ہے جو مخالفین میں سے تھا۔ اس کا اعتراف تاریخ کی کتابوں میں اس طرح نقل ہوا ہے: بخدا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر نہ شعر سے واقف ہے، نہ رجز اور قصیدے سے، اور نہ جنوں کے الہام سے۔ خدا کی قسم یہ کلام جو اس شخص کی زبان پر جاری ہے ان میں سے کسی چیز سے مشابہ نہیں ہے۔ بخدا اس کلام میں بڑی حلاوت اور اس پر بڑی رونق ہے۔ اس کی شاخیں ثمربار ہیں، اس کی جڑیں شاداب ہیں۔ یہ لازماً غالب ہوگا، اس پر کوئی چیز غلبہ نہ پا سکے گی، اور یہ اپنے نیچے ہر چیز کو توڑ ڈالے گا۔ اسلام کے ایک بدترین مخالف کے اس اعتراف کے بعد کہ اس بات میں کسی شک کی گنجائش باقی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ یا اللہ کا کلام نہ ہوتا تو قریش اسی وقت اس کا جواب پیش کر کے اپنی جان چھڑا لیتے۔ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس نے اپنے مخاطبین کو لاجواب کر دیا تھا۔ ابتدائی مخاطبین کے لیے قرآن کا معجزہ زبان و بیان کے پہلو سے ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے قرآن مجید پیش گوئیوں کے پہلو سے معجزہ ہے کہ کیسی ناممکن چیزوں کی پیش گوئیاں کی گئیں اور وہ پوری ہو گئیں۔ اس کے علاوہ قرآن اپنی حفاظت کے پہلو سے معجزہ ہے کہ کس طرح بدترین ظلم و ستم کے دور میں اس کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا، اور پھر تمام آسمانی کتابوں کے برخلاف اس کے لفظ لفظ کی حفاظت کی گئی۔ قرآن اپنی دعوت کے پہلو سے معجزہ ہے کہ اس کی دعوت نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ قرآن اپنے متن کے پہلو سے معجزہ ہے کہ سوشل سائنسز اور فزیکل سائنسز کی تمام تر ترقی کے باوجود اس کی ایک بات بھی آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ان پہلوؤں پر انسان کی کہانی کی اگلی اقساط میں بات کی جائے گی۔ قرآن مجید کی روشنی میں انسان کی کہانی جس طرح ہم سنا رہے ہیں، اس میں ایک دور وہ تھا جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت نوح تک جاری رہا۔ یہ وہ دور تھا جس میں جنم لینے والی تہذیبوں اور قوموں کے نام و نشان تک مٹ گئے، اور جن کی داستانیں بھی انسانوں کے ہاں باقی نہیں رہی تھیں۔ دوسرا دور حضرت نوح سے شروع ہوا اور قوم سمود تک جاری رہا۔ یہ وہ دور تھا جس میں بننے اور تباہ ہونے والی قوموں کی داستانیں بھی باقی رہیں اور آثار بھی مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم انسانی تاریخ کے اس عہد میں داخل ہوں گے جہاں عظیم سلطنتوں اور عالمی تہذیبوں نے جنم لیا۔ ان قوموں نے جنم لیا جن کے آثار ہی نہیں بلکہ وہ قومیں خود بھی آج کے دن تک باقی ہیں۔ قرآن میں بیان کردہ انسان کی کہانی میں اس دور کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ انسان کی کہانی کی آئندہ قسط میں ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کے واقعات کے ساتھ ان کی قوم اور ان کی اس اولاد کے معاملات کو بھی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے جس سے دنیا کی عظیم قوموں نے جنم لیا۔ قوم سمود کا علاقہ آج بھی موجود ہے۔ یہ علاقہ اپنی خاموش زبان سے پکار پکار کر یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے امتحان کی بنا پر انسانوں کو مہلت تو ضرور دی ہے، مگر ایک روز یہ مہلت ہر حال میں ختم ہوگی۔ رسولوں کی قوم کے لیے یہ مہلت جب ختم ہو جاتی ہے تو خدا کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ انفرادی طور پر ہم میں سے ہر شخص کی مہلت اس وقت ختم ہوگی جب اس کی موت آئے گی۔ پوری انسانیت کی مہلت اس وقت ختم ہوگی جب خدا کے وعدے یعنی روز قیامت کے دن کا ظہور ہوگا۔ یہی ان قدیم آثار کا سب سے بڑا درس عبرت ہے۔
سمود پہلی قوم ہے جس کے آثار نزول قرآن کے وقت موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، مگر عبرت حاصل کرنے والی نگاہیں کم ہیں۔ اس صورتحال پر شاعر کے یہ اشعار بڑے برمحل ہیں جو اس نے ہڑپا کے قدیم شہر کے بارے میں کہے تھے، مگر شاید ایسے ہر مقام کے بارے میں یہ درست ہیں۔ اجڑا سا وہ نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹاک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل۔ جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان سے نکل، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان